نتیجہ کیا نکلا کہ جس نے عمران خان پہ احسان کیا عمران نے اسی سے بدلہ لیا. یہ چاہے جہانگیر ترین ہو، چاہے علیم خان ہو، چاہے جنرل باجوہ ہو، کوئی بھی ہو جس نے اس پہ احسان کیا اس پہ ہی اس نے وار کیا. تو یہ یاد رکھیں، احسان تو بڑے لوگ کرتے ہیں، عمران تو کسی پہ احسان کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ احسان کریں گے ایسے لوگوں سے نجات دلوا کے جنہوں نے پاکستان کو اپنی ذات کی خاطر مشکلات میں دھکیل دیا. انشاءاللہ الیکشن آج ہو، کل ہو، مہینے کے بعد ہو یا 4 مہینے 6 مہینے کے بعد ہو، یہ الیکشن کیمپین کا ہی حصہ ہوتا ہے، عوام میں جانا اور عوام میں گھلنا ملنا. تو میں میاں شبیر صاحب، ملک وحید صاحب، بابر صاحب، اس علاقے کے معززین دوستوں سے کہتا ہوں کہ خدمت کر کے عوام کی یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑیں. ووٹ جس نے دینا ہوگا ضرور دے گا، پیار سے دلائل سے اس کو منائیں. زبردستی کبھی کسی سے کہ دل نہیں جیتا کرتی. اور ہمارے پاس دینے کو ہوتا کیا ہے، ہم ایک دوسرے کو عزت دے سکتے ہیں، اور وہ عزت کم از کم پی ٹی آئی والوں نے نہ سکھائی ہے نہ سیکھی ہے. ہم اس کو واپس اسی روایت میں لانا چاہتے ہیں کہ اگر سیاسی اختلاف ہو ضرور کریں، مگر گالم گلوچ نہ اپنی نوجوان نسل کو سکھائیں اور نہ اس کو پھیلائیں. تو میں انشاءاللہ آخر میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب بھی تشریف واپس لا رہے ہیں. انشاءاللہ جلد ہم توقع رکھتے ہیں عدلیہ سے کہ عمران خان کے کرپشن کے کیسز کا بھی فیصلہ 1 آدھے ماہ میں ہو جائے انشاءاللہ. اور ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکے انشاءاللہ وہ کریں گے، چاہے وہ آٹے کی شکل میں ہو، چاہے 300 یونٹ بجلی کو سستا کرنے میں ہو، یا جو بھی کر سکے. مگر مشکلات کا سامنا پاکستان کو ہے. جو 2018 میں باجوہ صاحب اور عمران نے بنیاد رکھی، اس بنیاد کو باجوہ صاحب تو آج یاد کرتے ہوں گے، مگر عمران خان نے پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اور انشاءاللہ وقت ضرور لگے گا، مگر پاکستان اور پاکستانی جو ہیں ان جیسا قوم دنیا میں کوئی نہیں. جو پاکستان کے عوام ہیں، جو پاکستان کے لوگ ہیں، وہ مشکل حالات میں جینا بھی جانتے ہیں، اور انشاءاللہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی اور بہتر وقت آتے ہیں. تو مشکلات عمران خان اور اس کی جماعت کے لیے اور انشاءاللہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے لیے اچھے دن آگے آ رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. وفاقی وزیر ایاز صادق تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون انتخابی مہم کا آغاز کر چکی ہے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون عزت، محبت اور رواداری کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. قائد محمد نواز شریف جلد ہمارے درمیان ہوں گے اور بہت جلد مشکل حالات پر ہم قابو پا لیں گے. وفاقی وزیر ایاز صادق تقریب سے خطاب کر رہے تھے. لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک محسن کش شخص ہے اور اس سے کسی بھی چیز کی امید نہیں رکھی جا سکتی. مسلم لیگ نون عزت، محبت اور رواداری کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. وفاقی وزیر ایاز لوگ رواداری کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. دلائل کے ساتھ بات کی جانی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عزت ایک دوسرے کو ہم دی جا سکتی ہے صرف وہی ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، اور اس چیز کا بہرحال احتمال رکھنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی تلخ کلامی نہیں ہونی چاہیے. وہ رویہ جو پاکستان تحریک انصاف نے لوگوں کے اندر پھیلایا ہے اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے. 2 ججز متنازع ہو گئے، آپ ان کو وہاں سے ہٹا دیں، یہ حملہ ہے.
حملہ تو وہ ہوتا ہے کہ گالم گلوچ دو جس طرح وہ عدلیہ سے حق مانگنا ہمارا حق ہے، اور مسلم لیگ نون انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے انتشار اور گالم گلوچ کی سیاست کو کبھی پروموٹ نہیں کیا، نہ ہی اس کو کبھی ہم نے مانا ہے۔ ہماری سیاست ہمیشہ رواداری، عزت اور محبت کے گرد گھومتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم کا آغاز کر چکے ہیں اور بہت جلد قائد محمد نواز شریف بھی ہمارے درمیان ہوں گے اور باقاعدہ طور پر انتخاب کی مہم کو آگے بڑھایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشکل حالات زیادہ دیر نہیں رہتے، پاکستانی ایک باوقار اور نہایت مضبوط قوم ہے، بہت جلد حکومت کے ساتھ مل کر ان مشکل حالات پر قابو پا لیں گے اور اچھے دن بہت جلد آئیں گے۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جا چکا ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں وہاں سی ٹی ڈی تھی جس کو اربوں روپے ملا، اس پہ کام کچھ نہیں کیا، تو وہاں کیا اس وقت الیکشن ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کی فائنینشل پوزیشن ہے؟ کیا سیکیورٹی کی پوزیشن ہے؟ کیا افواج پاکستان اویلیبل ہے؟ یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن اور عدلیہ فیصلہ کرے گی، اس کے بعد الیکشن ہو جائے گا۔ اور دوسرا میں ایک بات اور بتا دوں، ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے، اگر صوبے کا الیکشن ہم جیت گئے تو یہ کہیں گے کہ جی قومی الیکشن میں کیئر ٹیکر لے کے آئیں، کیا نیشنل اسمبلی معطل کر دی جائے گی؟ کیا وزیر اعظم کو معطل کر کے نیچے الیکشن کرائے جائیں گے؟ اگر چلو اس طرح ہو جاتے ہیں، ہم جیت جاتے ہیں، تو عمران خان مانے گا؟ الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے، صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی، تاکہ وہ انفلوئنس نہ کر سکیں ایک دوسرے کو۔ جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ میں جماعت کی بات نہیں کر رہا۔ سب سے زیادہ لوگوں کو تکلیف عدلیہ سے کیوں ہوتی ہے کہ فیصلے نہیں ملتے، کام لٹک جاتا ہے۔ اگر مجھے ایاز صادق کو اجازت ملے تو میں عدلیہ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہی تبدیل کر دوں۔ پہلے کہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب بھی تشریف واپس لا رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہم توقع رکھتے ہیں عدلیہ سے کہ عمران خان کے کرپشن کے کیسز کا بھی فیصلہ ایک آدھے ماہ میں ہو جائے انشاءاللہ، اور ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکے انشاءاللہ وہ کریں گے، چاہے وہ آٹے کی شکل میں ہو، چاہے 300 یونٹ بجلی کو سستا کرنے میں ہو، یا جو بھی کر سکے۔ مگر مشکلات کا سامنا پاکستان کو ہے، جو 2018 میں باجوہ صاحب اور عمران نے بنیاد رکھی، اس بنیاد کو باجوہ صاحب تو آج یاد کرتے ہوں گے، مگر عمران خان نے پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اور انشاءاللہ وقت ضرور لگے گا، مگر پاکستان اور پاکستانی جو ہیں ان جیسا قوم دنیا میں کوئی نہیں۔ جو پاکستان کے عوام ہیں، جو پاکستان کے لوگ ہیں، وہ مشکل حالات میں جینا بھی جانتے ہیں، اور انشاءاللہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی اور بہتر وقت آتے ہیں۔ تو مشکلات عمران خان اور اس کی جماعت کے لیے، اور انشاءاللہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے لیے اچھے دن آگے آ رہے ہیں۔